بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں 3 مختلف ویکنسیاں۔ سب سے پہلی ہمارے پاس جابس ایڈورٹائز ہوئی ہے دا ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی۔ دوسری ہم بات کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن بارڈر ہیلتھ سروسز کی جابس کے حوالے سے، جبکہ تیسری جو جابس ایڈورٹائز ہوئی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں ہوئی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک جڑے رہے، انشاءاللہ ان تینوں ایڈورٹائزمنٹ پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی۔ اگر آپ پنجاب ڈومیسائل رکھتے ہیں اور اچھی ملازمت کی تلاش میں ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی اس وقت لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں ثقافتی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ایک کنزرویشن ونگ WCLA اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے، جس میں اسامیہ ورک 4 بنیادوں پر 1 سالہ کنٹریکٹ کے لیے پیش کی گئی ہے۔ پنجاب ڈومیسائل رکھنے والے اور اہل قابل مرد و خواتین سے مساوی مواقع کی بنیاد پر درخواستیں مطلوب ہے۔ درخواستیں کون کون سی ہے؟ سب سے پہلی پوزیشن ہمارے پاس گریجویٹ انجینئر کی ہے۔ گریجویٹ انجینئر کی ٹوٹل 4 اسامیاں ہمارے پاس خالی ہے۔ 35 سال ایج لمٹ ہے۔ 1,15,832 روپے لمسم تنخواہ دی جائے گی۔ دوسری پوزیشن ہمارے پاس گریجویٹ آرکیٹیکٹ یا آرکیٹیکٹ انجینئر کی ہے۔ 2 اسامیاں ہیں، 35 سال ایج لمٹ ہے، اس کو بھی 1,15,832 روپے تنخواہ دی جائے گی۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس سب انجینئر کی ہے، یہ 3 اسامیاں ہیں، اس کی بھی ایج لمٹ 35,000 ہے، 35 سال ہے، جبکہ تنخواہ 61,086 روپے دی جائے گی۔ چوتھی پوزیشن ہمارے پاس سب انجینئر الیکٹریکل کی ہے، 2 اسامیاں خالی ہے، 35 سال ایج لمٹ ہے، اس کی بھی تنخواہ 61,086 روپے ہوگی۔ پانچویں پوزیشن ہمارے پاس جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی ہے، ایک ہی اسکیل ہے، 35 سال ایج لمٹ ہے، اس کو تنخواہ 54,164 روپے دی جائے گی۔ جبکہ اگلی پوزیشن ہمارے پاس کوانٹٹی سرویئر کی ہے، 2 پوزیشنز خالی ہے، 35 سال ایج لمٹ ہے، اس کی تنخواہ 61,086 روپے ہوگی۔ آخری پوزیشن ہمارے پاس اسسٹنٹ فوٹوگرافر یا ویڈیوگرافر کی ہے، ایک ہی پوزیشن خالی ہے، 35 سال ایج لمٹ ہے، 43,108 روپے اس کو تنخواہ دی جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں اپلیکیشن پروسیجر۔ درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سیریل نمبر 1 سے سیریل نمبر 7 تک کی پوسٹوں کے لیے درخواستیں پنجاب جاب پورٹل کے ذریعے جمع کروائی جائے گی۔ ویب سائٹ www.jobs.punjab.government.pk۔ اس ویب سائٹ کی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کروں گا۔ تمام پوسٹوں کی تفصیل بھی اسی پورٹل پر دستیاب ہے۔ ملازمت عارضی ہوگی، ٹرانسفر نہیں ہوگی، پینشن نہیں ہوگی، مستقل ملازمت کا حق نہیں ہے۔ یہ جابس کنٹریکٹ بنیادوں پر ہے۔ ابتدائی طور پر کنٹریکٹ 1 سال کے لیے ہوگا، جس میں توسیع یا کمی کی جا سکتی ہے۔ لمسم تنخواہ، جس میں تمام الاؤنسز بھی شامل ہوں گے، ملازمین کو دی جائے گی۔ NOC ضروری ہے ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو آلریڈی سرکاری جاب کر رہے ہیں۔ نامکمل درخواستیں بالکل بھی مسترد کر دی جائے گی۔ صرف شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، جسے کسی بھی قسم کا TADA نہیں دیا جائے گا۔ اسامیوں میں کمی بیشی یا انہیں منسوخ کرنے کا حق WCLA کے پاس مکمل طور پر اسے حاصل ہے۔ آخری تاریخ 8 جون سن 2026 ہے۔ یہ اشتہار ڈائریکٹر کنزرویشن اینڈ پلاننگ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی، جو کہ موجود ہے 2nd فلور امداد بلکیس ہاؤس، 54 لارنس روڈ لاہور۔ فون نمبر بھی گیون ہے 042992042237۔ فیکس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں 042992042209۔ اب بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ جاب کی طرف، جو کہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان بارڈر ہیلتھ سروس پاکستان، جو کہ پاک سیکریٹریٹ صدر کراچی بلاک 47 میں واقع ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں وفاقی
वजारत कौमी सेहत ज़वाबित व राबिता बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान, इसमें भी मनसूबे के तहत कंट्रैक्ट बुनियादों पर पाकिस्तानी शहरियों से दरख्वास्तें तलब की जाती है। प्रोजेक्ट का नाम आपको ऑलरेडी पता है, पाकिस्तान बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पॉइंट्स ऑफ एंट्री। इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स ऑफ एंट्री को मजबूत बनाना। इब्तिदाई तौर पर तकर्री सिर्फ 2 साल के लिए होगी, या जब तक मंसूबा चलेगा तब तक लोग काम करेंगे। अब बढ़ते हैं हम पोजीशंस की तरफ। सबसे पहले सिविल इंजीनियर, स्केल 7 है, 1,57,500 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। 25 से 35 साल एज लिमिट है। कोटा ओपन मेरिट है, तमाम पाकिस्तानी इसके लिए अहल है। अगली पोजीशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है, इसको भी तनख्वाह 1,57,500 दी जाएगी। 25 से 35 साल तनख्वाह है, ओपन मेरिट पर है। अगली पोजीशन मैकेनिकल इंजीनियर की है, इसकी भी तनख्वाह 1,57,500 है। 25 से 35 साल एज लिमिट है, एक ही पोजीशन है, ओपन मेरिट पर है। चौथे नंबर पर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, 1,05,000 तनख्वाह, 18 से 30 साल एज लिमिट, एक ही पोजीशन है, ओपन मेरिट पर है। तमाम पाकिस्तानी इस पोस्ट के लिए अहल है, सब अप्लाई कर सकते हैं। 5वें नंबर पर हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्केल इसकी PPS 5 है, 70,000 रुपये तनख्वाह है, 18 से 30 साल एज लिमिट है। 2 ही पोजीशन है, ओपन मेरिट पर है। अगली पोजीशन हमारे पास LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क की है, PPS 4 है, 52,500 रुपये तनख्वाह है। 2 ही सीटें खाली है, 18 से 30 साल एज लिमिट है, ओपन मेरिट पर है। सेकंड लास्ट पोजीशन हमारे पास रिकॉर्ड कीपर की है, स्केल इसकी PPS 4 है, 52,500 तनख्वाह इसको भी दी जाएगी, 18 से 30 साल एज लिमिट है, ये भी ओपन मेरिट पर है। लास्ट पोजीशन हमारे पास स्टाफ कार ड्राइवर की है, PPS 1 इसकी स्केल है, 37,000 तनख्वाह दी जाएगी, 18 से 30 साल एज लिमिट है। 2 पोजीशंस खाली है, ओपन मेरिट पर है। अब बढ़ते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन की तरफ। तमाम तकर्रियाँ खालिसतन कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर होगी। यह मुलाज़मतें आरज़ी और मंसूबे के अख्तिताम तक महदूद होगी। दरख्वास्त नेशनल जॉब पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन जमा करवाई जा सकती है। वेबसाइट है https://njp.government.pk। इस वेबसाइट की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। इश्तिहार की इशाअत से 15 दिन के अंदर दरख्वास्त देना ज़रूरी है। CTS तहरीरी टेस्ट लेगा। रोल नंबर स्लिप, नताइज और मेरिट लिस्ट के लिए आप CTS की वेबसाइट www.cts.org.pk पर विजिट कर सकते हैं, लिस्टें वहाँ पर लगेगी। CTS हर पोस्ट के लिए अलग फ़ीस वसूल करेगा। हेल्पलाइन भी इसकी मौजूद है, हेल्पलाइन नंबर 0512000109 है। किसी भी किस्म की हाथ सिलिकी या हार्ट का भी दरख्वास्त कबूल नहीं होगी। दरख्वास्त सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन कबूल होगी। सरकारी मुलाजिमीन मुनासिब चैनल के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इंटरव्यू के वक्त असल दस्तावेज़ात साथ लाना ज़रूरी है। सिर्फ मतलूबा तालीमी काबिलियत के बाद का तजुर्बा शुमार होगा। उम्र का हिसाब आखिरी तारीख तक किया जाएगा। सरकारी कवानीन के मुताबिक उम्र में रियायत भी दी जाएगी। सिर्फ शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, किसी को भी TADA नहीं दिया जाएगा। भर्ती मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होगी। मज़ीद सरकारी और निजी नौकरी की मालूमात के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अजीज़ रिश्तेदारों वगैरह के साथ ज़रूर और लाजिमन शेयर करें। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये इख्तियार हासिल है कि वो सीटों की तादाद में कमी बेशी कर सकती है या सीटों को ख़त्म भी कर सकती है, और इस ज़मन में कोई भी इनसे सवाल नहीं पूछ सकता। ये इश्तिहार प्रोजेक्ट डायरेक्टर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। लास्ट डेट इसकी जो है वो है हमारे पास तकरीबन 8 जून बनती है। अगली पोजीशन हमारे पास नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नेब इस्लामाबाद में है। नेब को जो है पाकिस्तानी शहरियों से माहिरीन और एक्सपर्ट्स की खिदमत के लिए दरख्वास्तें मतलूब है, यानी वो लोग जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। ये उनको तनख्वाह माहाना फ़ीस की बुनियाद पर दी जाएगी। मुद्दत 1 साल है। कारकर्दगी की बुनियाद पर इसमें तोसी भी की जा सकती है। पहली पोजीशन हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की है, जिसको असिस्टेंट सपोर्टिंग पर्सनल 2 भी कहा जाता है। टोटल 10 असामियाँ खाली है। इनको नेब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तैनात किया जाएगा। तनख्वाह 71,500 रुपये दी जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 48 साल है।
وہ لوگ جو سولجرز ہے پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ریٹائرڈ سولجرز یا ریٹائرڈ NCO وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پولیس کی ویریفیکیشن ضروری ہے, ان سے پہلے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا. میڈیکل کیٹیگری A+ ہو, اس کی خلاف کوئی ریڈ انٹری نہ ہو اور اس کا کریکٹر کردار ایگزمپلری ہو. اگلی پوزیشن ہمارے پاس اسسٹنٹ سپورٹنگ پرسنل 2 کلر کی ہے. ایک ہی پوزیشن خالی ہے, نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے لیے درکار ہے. 71,500 روپے اس کو بھی دی جائے گی. میکسیمم ایج لمٹ 42 سال ہے. گریجویشن کی ہو کسی بھی ریکگنائز انسٹیٹیوٹ سے, گورنمنٹ یا پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں اس کا 2 سال کا تجربہ ہو, کمپیوٹر کے کام کو وہ ہینڈل کر سکتا ہو. اگلی پوزیشن ہمارے پاس اسسٹنٹ سپورٹنگ پرسنل 3 ٹرانسپورٹ. 2 بندوں کی ضرورت ہے, ایک نیب اسلام آباد اور راولپنڈی ہیڈ کوارٹر کے لیے, جبکہ ایک نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے لیے 5 سال کی ڈرائیونگ لائسنس ایکسپیرینس ہو, LTV ڈرائیونگ لائسنس ہو. 60,500 روپے دیے جائیں گے اور 42 سال ایج لمٹ ہے. اب بڑھتے ہیں ہم اہم ہدایات کی طرف. تعلیم اور تجربہ آخری تاریخ تک شمار کیا جائے گا. صرف شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. یہ پوسٹیں مخصوص شہری کے لیے ہے اور قابل تبادلہ نہیں ہے. ملازمت کنٹریکٹ کے شرط کی بنیاد پر ہوگی. دوہری یا غیر ملکی شہریت رکھنے والے افراد اس درخواست کو اہل نہیں ہے. TADA کسی بھی امیدوار کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے ضمن میں نہیں ملے گا. حتمی انتخاب سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی ہوگا. ماہانہ فیس پر حکومتی قوانین کے مطابق ٹیکس لاگو ہوگا, یعنی آپ کو جو تنخواہ ماہانہ فیس کے مد میں دی جائے گی اس پر گورنمنٹ باقاعدہ ٹیکس بھی چارج کرے گی. ملازمت کی مدت کارکردگی کی بنیاد پر بڑھائی بھی جا سکتی ہے. اگر امیدوار ایک سے زیادہ اسٹیشن کے لیے درخواست دینا چاہتا ہے تو اسے الگ درخواست دینی ہوگی. آپ نیشنل جاب پورٹل کے لیے درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں. اس ویب سائٹ کی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کروں گا. پہلے ویڈیو میں بھی اس کی میں نے وضاحت دی ہے. سیریل نمبر 3 کے امیدوار کے لیے درخواست بذریعہ ڈاک جمع کروانی ہوگی, یعنی اسسٹنٹ سپورٹنگ پرسنل 3 کی ٹرانسپورٹ کے سٹاف کے لیے. آپ نیب کے ویب سائٹ neb.government.pk جابس اس پر بھی جا کے ان کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. نامکمل درخواستیں یا آخری تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں کو بالکل بھی قابل قبول نہیں کیا جائے گا. آخری تاریخ 4 جون سن 2024 ہے. اگر یہ جاب اپڈیٹس آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. دوستو, یہ تھی آج کی 3 اہم سرکاری نوکری کی اپڈیٹس. اگر آپ میں سے کوئی بھی ان پوسٹوں کے لیے اہل ہے تو آخری تاریخ سے پہلے اپنی درخواستیں جمع کریں. اگر آپ روزانہ سرکاری اور پرائیویٹ نوکریوں کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو میں ایک نئی جاب اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نیک حبان.